انسان کا جو جسم ہے یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ روح دکھائی نہیں دیتی، نہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا امر ہے، اور جو جسم ہے وہ جسم ایک مٹی ہے، تو جس کا روح اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور جسم یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، تو دونوں کی غذا بھی ویسے ہی ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اس جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے ہی تیار کی۔ سب کچھ جو انسان کھاتا پیتا ہے، اوڑھتا پہنتا ہے، سارا کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین سے بنایا۔ اس کا پہننا، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا، انسان اپنی ضروریات یا اپنی باڈی کا خیال رکھتا ہے تو ساری کی ساری چیزوں کا خیال اللہ تبارک و تعالی نے اسی مٹی سے اس کے لیے پیدا کیا۔ اور جو روح کا تعلق یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ کہہ دیجئے من امر ربی، یہ تو میرا رب کا امر ہے۔ صوفیہ مشائخ نے لکھا ہے کہ عرش سے نیچے نیچے سارے کی ساری مخلوق، آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، دکھنے والی نہ دکھنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، اس کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ اور عرش سے اوپر ایک چیز اور ہے، اس کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ یہ روح کا تعلق اس عالم امر سے ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالی نے عالم امر سے ہی متعلق فرمایا۔ انسان کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مٹی سے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مٹی سے، لباس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا تعلق مٹی سے۔ ہر چیز انسان کی جو اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور اس کی روح کا تعلق اللہ نے عالم امر سے رکھا، تو اس کی غذا کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے رکھا ہوا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی وہیں کا حکم ہے، روزہ رکھتا ہے اس کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ ساری کی ساری جو روح کی غذا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تعلق بھی اوپر سے ہی متعین فرمایا ہے۔ لیکن اس انسان نے، آج کے انسان نے روح کے اوپر ترقی کم کی ہے اور جسم کے اوپر ترقی زیادہ کی۔ یہ کہہ لیجئے گا کہ انسان نے مادی چیزوں کے اوپر، مادے کے اوپر اس قدر ترقی کی کہ انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انسان مادیات پر اتنی ترقی کر سکتا ہے، اور ابھی تو کرتا ہی جا رہا ہے۔ مادیات کیا چیز ہے؟ یہ تمام کی تمام جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں سب مادیات ہیں۔ انسان نے ایک ادنا چیز کو قیمتی بنا دیا، ایک ادنا کاغذ، اس کے اوپر محنت کی تو وہ قیمتی کاغذ بن گیا۔ ایک بے قیمتی دھاگا جس کی کوئی قیمت نہیں، انسان نے اس کے اوپر محنت کی تو وہ دھاگا قیمتی بن گیا۔ اور یہ پتھر جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، انسان نے اس کے اوپر محنت کی تو اس کو ٹائل سے بنا دیا۔ یہ پتھر، یہ ریت جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن انسان نے جب اس کے اوپر محنت کی تو اس کو سنگ مرمر بنا دیا۔
تو انسان نے مادیات کے اوپر اتنی ترقی کی کہ وہ اس مادیات کی ترقی میں روح کی ترقی کو بھول گیا. اتنی ترقی کی اور اس کا منشا سارا کا سارا سکون حاصل کرنا ہے. اس نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا اس سکون کی خاطر، لیکن اس کو سکون نہ ملا. اور سکون دراصل ان چیزوں میں ہے ہی نہیں ہے. دلوں کا سکون تو روح کے سکون کے اندر ہے، اور روح کا سکون اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے. جس چیز کو ہم تلاش کر رہے ہیں مادیات کے اندر، تو وہاں تو اس کا تعلق ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روح کی غذا کا تعلق تو ان زمین سے رکھا ہی کوئی نہیں ہے. روح کا تعلق، روح کی غذا کا تعلق تو اللہ نے اوپر سے رکھا ہے. تو سکون بھی اللہ کو اوپر کی غذا کے حاصل کرنے سے روح کو ملے گا، دلوں کو ملے گا. مادیات پر ترقیات کرنے سے دنیا کے اندر تو ترقی ہوگی، لیکن اپنے دل کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. اور انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے، ترقی کرتا کرتا اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اب اس کی مثال اگر درندوں سے دی جائے تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. انسان اتنے گرے ہوئے عمل کرتا ہے، اتنے گھنونے حرکتیں یہ کرتا ہے کہ جانور بھی شاید وہ حرکتیں کرتے ہوں گے. نہیں کرتے درندے بھی وہ حرکتیں، جنگلوں کے اندر وہ حرکتیں نہیں ہوتی جو انسان کرتے ہیں. گھر سے باہر 8 سال کی بچی گئی، 10 سال کی بچی گئی، اسکول گئی، واپس آئی نہیں، پتہ ہی کہیں نہیں. پتہ یہ لگا کہ 2-4 دن کے بعد اس کی لاش ملی، اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہو چکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ بات یہ کہنے نہیں ہوتی لیکن کہنی پڑتی ہے کہ آج کا وہ دور ہے کہ بہن بھائی سے محفوظ نہیں، بھانجی ماما سے محفوظ نہیں ہے، خالو سے محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ مائیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے. یہ حالت ہے. اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم نے روح کے اوپر محنت نہیں کی. اگر انسان اس روح کے اوپر محنت کر لیتا، روح کی ترقی کو پروان چڑھاتا، روح کے اوپر محنت کر لیتا، تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. ہم نے روح کو بالکل سرے سے نکار کے رکھ دی ایک طرف. روح کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے من کی فکر نہیں ہے. جب ہمیں اپنے من کی فکر نہیں ہے تو یاد رکھو تن کی بھی پھر ہمیں کوئی فکر نہیں. تن پھر کوئی ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہمیں اعمال سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمیں مال بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، سکون نہیں دے سکتا. اگر ہمیں اعمال کے اندر، اعمال کے کرنے میں سکون نہیں ملتا تو یاد رکھو پھر مال بھی ہمیں سکون نہیں دے گا. اگر ہمارا من اچھا نہیں ہے تو یاد رکھو پھر ہمارا تن بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تن کے اچھے ہونے کا تعلق من کے اچھے ہونے پر ہے. مال کے فائدہ دینے کا تعلق اعمال کے اچھے ہونے کے اوپر ہے. جیسے اعمال اچھے ہوں گے پھر مال بھی ہمیں ویسا ہی فائدہ پہنچائے گا. من جتنا صاف ستھرا ہوگا پھر ہمارا تن بھی اتنا صاف ستھرا ہوگا. آج ہم نے بظاہر اپنے تن کو صاف ستھرا کر رکھا ہے، لیکن من اتنا گندا ہے جس کی وجہ سے اعمال بھی ویسے ہی ہمارے صادر ہوتے ہیں گندے. انسان نے ترقی کر لی، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ترقی نہیں ہے، ترقی ہے. یہاں تک کہ ترقی اتنی کر لی کہ انسان نے فضا کے دوش پر ہوائی جہاز کو اڑا دیا. یہ ترقی ہے. ترقی انسان نے اتنی کر لی کہ سورج کی شعاعوں کو بھی گھیر کر رکھ لیا، اور اس کے اندر بھی انسان نے سولر لائٹ بنا دی، پھر اس کو دھوپ سے استعمال کر رہا نہیں کر رہا. یہ ترقی ہے. سولر لائٹ سے آج انسان کیا فائدہ نہیں اٹھا رہا. تو گویا کہ انسان نے اتنی ترقی کی کہ اس سورج کی شعاعوں کو بھی اس نے گھیر کر رکھ لیا.
اپنے استعمال میں لا کر رکھ دیا، اتنی ترقی کی کہ وہ چاند کے اوپر چڑھ گیا۔ تو یاد رکھو کہ انسان کا چاند پر جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جو انسان زمین کے اوپر فساد پھیلا رہے ہیں تو وہ چاند پر کے اوپر جا کر بھی کوئی انسان نہیں بننے والے، وہ وہاں جا کر بھی فساد ہی پھیلائے، کتنی ترقی کر جائے۔ اور پھر اتنے سارے ترقی کے مواقع ہمارے پاس ہیں، ان حالات میں ترقی کرنا کوئی ترقی کی بات ہے؟ چلو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترقی کی طرف دیکھو، ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ ہے ترقی۔ کوئی بارود نہیں پھینکا، کوئی بم نہیں پھینک کر کے مارا کہ ہاں اس کو ٹکڑے کر دیں گے، نہیں، بلکہ ہاتھ کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ ہے ترقی۔ آج سمندروں کے اوپر جہاز چلا کر ترقی سمجھتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی ترقی کی بات نہیں۔ چلو 1400 سال پہلے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑا کر کے دکھائے ہیں، اس چیز کا نام ہے ترقی۔ آج تو سارے وسائل موجود ہیں، اس کے نیچے پھر پنکھڑیاں بھی ہیں، اس کے نیچے پھر آرے بھی ہیں پانی کاٹنے کے لیے، پھر ایندھن بھی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں مہیا ہیں، اس کے بعد تب جا کر کے جب سمندروں کے اوپر جہاز چلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترقی۔ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ سمندری جہاز خشکی کے اوپر آ جائے تو وہ خشکی کے اوپر نہیں چل سکتا۔ ترقی تو اس بات کا نام ہے کہ وہ گھوڑے جو صحرا پر چلتے تھے، ریت کے اوپر دوڑتے تھے، لیکن ترقی کا عالم یہ دیکھو کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ چلو دریا کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جائے، تو اپنے آپ سب سے پہلے آگے کودے اور پورا کا پورا لشکر پیچھے سے سمندر کے اوپر پار کر گیا۔ یہ ہے ترقی۔ جب نکل گئے، ابھی 2-4 سال پہلے ملیشیا کا ایک جہاز گر گیا سمندر کے اندر، تو شاید قیمتی ہوگا، تو اس کو نکالنے کے لیے نہ جانے دنیا بھر کی کوششیں کر لی، لیکن وہ نکل کے نہیں۔ باہر سے بلا لیے گئے، مشینیں بلا لی گئی، امریکہ کو بلا لیا گیا، نہ جانے کن کہاں سے کیسی کیسی مشینیں بلا لی گئی، لیکن وہ جہاز نہ نکلا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس جہاز کو نکال نہ سکے۔ چلو 1400 سال پہلے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر سے پار ہو کر کہا کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں گرا؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں امیر المؤمنین، میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو دوڑاتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سمندر میں گر گیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی، کہنے لگی ہمارے ایک ساتھی کا پیالہ سمندر کے اندر گر گیا ہے، باہر کر دیجیے گا۔ سمندر کی ایک پٹار اٹھی اور اس صحابی کا پیالہ باہر کر دیا۔ سعد بن وقاص نے پیالہ اٹھایا، کہنے لگے لو تمہارا پیالہ یہ سمندر نے باہر کر دیا۔ یہ ہے ترقی۔ مشینیں کی مشینیں لگا دی گئی لیکن سامان باہر نہیں نکلا۔ ادھر ایک حکم کی دیر تھی اور جیسے ہی حکم کیا پیالہ واپس باہر آ گیا، کیونکہ من کے اوپر محنت کر رکھی تھی۔ ہم لوگوں نے من کے اوپر محنت نہیں کر رکھی۔ اگر روح کے اوپر محنت کی ہوتی تو آج جو ہم معاشرے کے اندر اتنا کرپشن دیکھ رہے ہیں، یہ کرپشن دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ کرپشن۔ آج ہم نے عدالتوں کی دیواروں کے اوپر محنت کر لی، جج کی کرسی کے اوپر محنت کر لی، لیکن اتنی توفیق نہ ہوئی کہ جج کے اوپر بھی محنت کر لیتے تو انسان بن جاتا، پھر وہ کسی کا ناحق فیصلے نہ کرتا۔ وکالتوں کے اندر ہم نے محنت کر لی،
دیواروں کے اوپر محنت کر بیٹھے لیکن وکیل کے اوپر محنت نہ کی کہ وکیل کو انسان بنا دیتے. ہسپتال بنانے کے اندر محنت کر لی، اس کو ہم کہتے ہیں ترقی. اور اتنی محنت کر لی کہ ایک سے ایک مشین ایجاد کر دی. اگر ڈاکٹر کے اوپر محنت کر لی تو وہ ڈاکٹر مریض کے مرض کو دیکھتا، مریض کی جیب کو نہ دیکھتا. ڈاکٹر جتنے بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہیں کہ ہماری باری آ گئی. ایسا نہیں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں. عالم یہ ہے کہ جب جس جانچ کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی وہ جانچ کراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانچ کی ضرورت مریض کو نہیں ہے، ڈاکٹر کو ہے. اس نے تو اپنا پورا وصول کرنا ہے نا، جانچ کے بہانے سے، اس چیز کے بہانے سے، یہ وہاں کرا لو، یہ وہاں کرا کے لاؤ، یہ وہاں کرا کے لاؤ. کاش روح پر محنت کی ہوتی تو پھر ڈاکٹر بھی انسان ہی انسان بنتے. ترقیات کے نام پر آج دھوکہ ہے. کس قدر ترقی ہے کہ ترقی ترقی ترقی، ہم نے مکان کے مکان بنا کے رکھ دیے. گھروں کے اندر ترقی، دیواریں محفوظ، پلنگ محفوظ، بیڈ اتنے شاندار شاندار، ترقی. لیکن اگر یہ ترقی اپنی روح کے اوپر کری ہوتی، دل کے اوپر کری ہوتی تو پھر انسان پیدا ہوتا. انسان نہیں نظر آتے. جگہ جگہ دیکھو اتنے بہترین ہائی وے بننے، شاندار کے شاندار ہائی وے، ہر 100 کلومیٹر پر چیک پوسٹ. لیکن پھر بھی کیا مجال ایسے ہائی وے سے اور ایسی ترقی سے کہ جس کے اوپر جانیں محفوظ نہیں. پھر اگر یہ اتنے ہی محفوظ ہوتے، اتنی ہی اس چیز کا نام ترقی ہے، تو پھر چیک پوسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ناکہ بندی ہو رہی ہے جگہ جگہ؟ پھر بھی محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے خود اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کی ہے. مسجدوں میں، مدرسوں میں، چوراہوں پر جگہ جگہ کیمرے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود اپنے اندر بہت بڑا چور لیے پھرتا ہے. صحابہ کرام کے دور کا واقعہ ہے. ایک خاتون صحرا سے چلی ہرا سے مدینہ منورہ کی طرف چلی اور پورے زیور کے ساتھ چلی، اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور تقریباً 1 مہینے کی مسافت کر کے مدینہ پہنچی. مدینے کے گورنر نے کہا، او خاتون، تو ہرا سے چل کر اتنا لمبا چل کر آ رہی ہے، راستے میں کوئی پریشانی، کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ او لوگوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر سنو. کہنے لگی، امیر المؤمنین، خدا کی قسم اتنے لمبے راستے کے اندر جہاں بھی دیکھا ایسا لگا سارے کے سارے ایک ماں کی اولاد ہیں. سارے کے سارے بھائی دکھائی دیے. کہیں بھی تو کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. آج تو مجھ سے میرے اپنے کزن محفوظ نہیں ہیں، اپنے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، چچیری محفوظ نہیں، خلیری محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ روح کے اوپر محنت نہیں. پھر اپنا آپ کو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یہ اتنا جو ہم نے یہ بھنگڑا مچا کر رکھا ہوا زندگی کے اندر، کیوں؟ دلوں کے اوپر محنت نہیں ہے ذرہ برابر بھی. ترقی کر گئی دنیا، کتنی ترقی کر گئی، کتنی بھی ترقی کر جائے، جب تک روح کے اوپر محنت نہیں ہوگی ترقی نہیں. موبائل، اسمارٹ فون کی ترقی ہے. کس بات کی ترقی؟ اس موبائل نے تو پاس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں آپس میں، خاندان کے بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، ان کو دور کر کے رکھ دیا. بیٹھے ہوئے ایک کمرے کے اندر ہیں لیکن وہ دور ہیں. ترقی ہے. ماں بیٹھی ہوئی، ابا جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جی بیٹھے بیچارے منہ ڈالے ہوئے اور بیٹا میں فون میں لگا ہوا، بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ترقی ہے. آج کے بوڑھے یہی کہتے ہیں، اس سے بغیر فون کے ٹھیک تھے، کم از کم لونڈا ہم سے بات تو کر لیتا.
کس بات کی ترقی ہے؟ فون ادھر پر دوسرے کمرے میں بیٹا لیٹا ہوا ہے، فون پر بات کر رہا، میری جان کیسی ہے، طبیعت ٹھیک ہے، دوائی کھا لی۔ ماں دوسرے کمرے میں پڑی ہوئی کھانس رہی ہے، اسے کھانسی کی آواز نہیں آ رہی، اور ادھر کلومیٹر دور کے فاصلے پر جانو کی خبر لے رہا ہے۔ ترقی ہے؟ اسے وہاں پڑا رائے دے رہا کہ فلاں سیرپ پی لیے، فلاں سیرپ لے لیے، اور یہاں ابا کا کھانس کے برا حال ہے، کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اسے ایک سیرپ لا کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ ترقی ہے؟ کس بات کی ترقی ہے؟ اور اگر ترقی مان بھی لیا جائے، ہاں چلو ہم نے مانا ترقی ہے، اس کو نیٹ ورک کی ضرورت ہے، بیٹری کی ضرورت ہے، سم کی ضرورت ہے، سیٹلائٹ کی ضرورت ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تب جا کر کے یہ کام کرتا ہے۔ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، منبر پر مسجد نبوی کے بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر دور لاکھوں میل دور کے فاصلے پر کام کر رہا ہے، وہاں خبر پہنچانی ہے تو خبر پہنچائے کیسے، اور ضرورت ایمرجنسی ہے۔ منبر پر بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر کے ہدایت جاری کر دی، ہواؤں نے منٹوں سیکنڈوں کے اندر امیر لشکر کے پاس خبر پہنچا دی۔ یہ ہے ترقی؟ نہ کوئی سیٹلائٹ ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی بیٹری ہے، مسجد نبوی کے منبر پر عمر فاروق بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں سے حکم دے دیا کہ جہاں میرا لشکر وہاں کام کر رہا ہے، اور یہ پیغام ہوا وہاں لے کر کے چلی جا، اور فوراً وہاں چلی۔ یہ ہے ترقی؟ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہو، اسی میں تم خوش ہو؟ نئی نئی رسمیں ایجاد کر دی، ترقی ہے؟ نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، یہ کوئی ترقی ہے؟ دلوں کا سکون بالکل نہیں ہے، ختم ہے۔ پھر سکون ملے گا کیسے؟ اگر سکون چاہتے ہو تو بات کا خلاصہ، تو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی مجلسوں میں لے جانا شروع کر دو، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دو، اللہ والوں سے اپنے تعلقات کر لو، تو دل درست ہو جائیں گے، روح کو سکون مل جائے گا۔ روح کا سکون دنیا کے اندر نہیں ہے، روح کے سکون کی چیز تو آسمان وہیں سے آئیں گے جہاں سے روح آئی ہوئی۔ روح کے اوپر ہم نے ترقی کری نہیں ہے، مادیات کے اوپر ہم نے خوب ترقی کر لی۔ اس لیے مادیات کے ترقی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے اندر ضرور فرق پڑے گا، لیکن اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں۔ مادیات پر کتنی محنت کر لو، آپ چودھری صاحب ہو، کلکٹر صاحب ہو، ایس پی صاحب ہو، ایس ڈی ایم صاحب ہو، ایچ او ہو، کچھ بھی ہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی مر جائیں گے تو ساری چودراہٹ کا نام بھی ختم، ڈی ایس پی کا نام ختم، ایس پی کا نام ختم، سب کچھ ختم۔ کیا کہیں گے؟ جنازہ اٹھا لو۔ کہاں ہے جنازہ؟ نماز جنازہ کب ہوگی؟ سب ختم ہو گیا، یہیں رکھا رہ جائے گا۔ اگر روح پر محنت کی ہوگی تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں کامیابی دلائے گی۔ لوگ تعریفیں کریں گے، احساس کریں گے، بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ جگہ جگہ اس چیز کو بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھنے کو تیار ہے، احساس اپنے آپ میں کرنے کو تیار نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سنا کر کے بات ختم کر دو۔ ترقیات صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جگہ جگہ کیمرے، جگہ جگہ یہ چیک پوسٹ وغیرہ یہ کر لیا۔
سعد ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. چند لوگ جنگل جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا ملا. وہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، فقیہ نہیں تھا، محدث نہیں تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، وکیل نہیں تھا، کوئی جج نہیں تھا، ایک چرواہا تھا، ایک عام انسان تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمارے حوالے ایک بکری دے دے، اس کا دودھ دے دے. چرواہا کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ میں بکری نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غلام ہوں اور اس بکری کا رکھوالا ہوں، بکری کا مالک میں کوئی نہیں. عبداللہ ابن عمر نے اس کو اور جانچنے کے لیے کہا کہ تیرے مالک کو کیا پتا اتنی بکریوں میں تیرا مالک کون سا روز روز ان بکریوں کو گنتا ہوگا، ایک بکری کے دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا اور تیرے اوپر کون سا نام آنے والا. کہنے لگے نوجوان بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے. ایک بکری کا کرپشن کرنے کو تیار. اور یہاں تو گھروں میں کرپشن، اسکولوں میں کرپشن، ہسپتالوں میں کرپشن، ہر جگہ کرپشن. تو یہ قوم پنپ جائے گی. بیوی شوہر سے کرپشن کرتی ہے، اولاد والدین سے کرپشن کرتے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کرپشن کرتے ہیں. ہسپتال چلے جاؤ، جہاں بھی آپ جاؤ گے، تحصیلوں میں، ہسپتالوں میں، جہاں بھی آپ جاؤ گے کرپشن ہی کرپشن. اس لیے مان جاؤ، بات کو سمجھو، پرکھو کیا کہا جا رہا ہے. جب تک دل صحیح نہیں ہوں گے آپ کسی چیز کے اوپر روک تھام نہیں کر سکتے. اس لیے دل کو سنوارو، اپنے دلوں کے اوپر محنت کرو، جماعتوں میں وقت لگایا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، شعور کی زندگی ہمیں نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ.